اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایک خاتون کا نام تاریخ میں آتا ہے جن کو اللہ اکبر بنت سیرین کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا محمد ابن سیرین کی بہن ہے۔ محدثین اور فقہا لکھتے ہیں کہ بنت سیرین کی شان یہ ہے کہ محمد ابن سیرین اور امام حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ خاتون علم میں آگے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایسے عظیم جلیل القدر ہستیوں سے بھی یہ خاتون علمی معاملے میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ذرا دیکھیں علم کے معاملے کے اندر خواتین نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج خواتین کا ذوق یہ بن چکا ہے، ان کی پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے، یا تو اچھے کپڑوں میں ہے، یا تو گناہوں کے اندر ہے، یا تو برائیوں کے اندر ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی، اللہ اکبر، کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی، کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی۔ اللہ اکبر۔ آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے، ان کا علمی ذوق کیا ہے، ان کی علمی خدمات کیا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا۔ آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا۔ جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے، آج بھی احادیث کے اندر وہ انمٹ نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں؟ اس طریقے کی یہ جملے کوئی ان پڑھ خاتون تو نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا، کیسی سمجھ عطا کی تھی، اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی ہے تو یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور اللہ اکبر ان کے بارے میں محدثین اور فقہا نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی، آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے کیا علم عطا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 50 سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے، اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام
मोमिनीन आयशा सिद्दीका की चौखट पर पहुंचे और उन्होंने उसको हल न फरमाया हो। हर मुश्किल इल्म की हम सैयदा आयशा की चौखट पे हल कर लिया करते थे और वो हल मसले को हल फरमा दिया करती थी। अंदाजा फरमाए, जब औरों की औरतें जिहालत की वादियों में भटक रही थी, उस वक्त मेरे रसूल की चहीती ज़ौजा महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन अल्लाह अकबर मुफ्ती चार मिल्लत के हवाले से दुनिया के दरमियान मुतारफ थी। अल्लाह अकबर, हजारों शागिर्द हैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के, जो पर्दे के पीछे से कभी कुरान मुकद्दस की तफसीर के हवाले से सवाल करते, आप इत्मीनान बख्श जवाब अता करती। अहदीस के हवाले से रिवायत करने वाले, अल्लाह अकबर, फरमाया गया मुहद्दिसीन लिखते हैं तकरीबन 299 लोगों ने उम्मुल मोमिनीन से रिवायत किया, जिसमें से 65 खवातीन हैं जो अम्मा आयशा सिद्दीका की शागिर्दा हैं। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाए 2210 अहदीस उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से रिवायत की गई है। अंदाजा तो फरमाए, बल्कि बहुत सारे मामलात में उम्मुल मोमिनीन जिस तरह से सवाल अल्लाह के रसूल से किया करती थी, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे।